زندگی ہم غریبوں کے لیے ایک عذاب کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اصل زندگی تو امیر لوگ جیتے ہیں۔ کیوں چنٹو میاں، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ مقبول میاں اپنے طوطے سے مخاطب ہیں۔ امیروں کے طوطے سیب کھا رہے ہیں اور میں اپنی غربت سے مجبور تمہیں روٹی کے چند سوکھے ٹکڑوں کے علاوہ کچھ نہیں دے سکا۔ آہا میرے چنٹو، مجھے معاف کرنا۔ مقبول میاں انتہائی خوش اخلاق اور ہمدرد آدمی تھا۔ وہ ایک مزدور تھا۔ وہ دن بھر کوئلے کی کان میں کام کرتا اور شام کے وقت پیدل چل کر گھر آتا تاکہ اس کا کرایہ بچ جائے۔ اس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ جب وہ شام کو گھر آتا تو اس کے پاؤں کے چھالے دیکھ کر اس کی بیوی اور بیٹی اسے یہی کہتی کہ آپ پیدل نہ چلا کریں، کسی رکشے پر گھر تک آ جایا کریں، مگر وہ یہی کہہ کر انہیں ٹال دیتا کہ یہ گرمی کی وجہ سے ہے، جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کی بیوی روز اس سے کہتی کہ جان ہے تو جہان ہے، مگر وہ اس پر توجہ نہ دیتا۔ اس کے پڑوس میں ایک آدمی تھا جس کا نام رمضان تھا۔ وہ کافی دولت مند شخص تھا۔ اس کے پاس اپنا خوبصورت بنگلہ اور کالی گاڑی تھی۔ مقبول روز اس کے گھر کے سامنے سے گزرتا اور ابابیلوں والے خدا کو دیکھ کر دعا کرتا، لیکن افسوس کہ غریبوں کی دعا قبول ہونے میں بھی کافی وقت لیتی ہے۔ آج مقبول میاں کو گھر واپسی پر راستے سے ایک طوطا ملا۔ شاید وہ اپنے دوستوں سے بچھڑ گیا تھا۔ مقبول میاں اسے گھر لے آئے۔ ان کی بیٹی اسے دیکھ کر خوش ہے۔ اب مقبول میاں فارغ وقت میں اپنے دکھ سکھ اس طوطے کے ساتھ بانٹتے ہیں، جس کا نام انہوں نے چنٹو رکھا ہے۔ غربت میں دن گزر رہے تھے۔ ابابیلوں والے خدا کے پاس مقبول میاں کی دعا ابھی تک پینڈنگ تھی۔ شام میں مقبول میاں کی ملاقات رمضان سے ہوئی۔ ارے اتنے کمزور ہو گئے ہو، رمضان نے کہا۔ مقبول میاں کے پاس مجبوری کی ایک مسکراہٹ کے علاوہ کوئی جواب نہ تھا۔ کچھ کھایا پیا کرو، فروٹ وغیرہ، رمضان میاں نے کہا۔ لیکن شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ فروٹ خریدنا اس کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن غریب کو فروٹ کی نہیں، 2 وقت کے کھانے کی پریشانی ہوتی ہے۔ کاش اگر خدا مڈل کلاس لوگوں کو بھی امیر کر دیتا تو انہیں یوں دوسروں کی مہنگی چیزوں کو دیکھ کر ترسنا نہ پڑتا۔ خیر، خدا کے کام خدا جانے۔ شام کو مقبول گھر آیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کے بیٹے کو کوئی تکلیف ہے۔ پہلے تو دیسی علاج کیے گئے تاکہ ہسپتال کا خرچہ بچ جائے، لیکن رات کو اس سے پھر سے درد شروع ہو گیا۔ اب کی بار مقبول میاں نے اسے کندھے پر اٹھایا اور ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ دیر ہسپتال میں رکھنے کے بعد گھر بھیج دیا۔ اب اس کا بیٹا، جس کا نام امجد تھا، وہ پہلے سے بہتر تھا، لیکن مقبول میاں کے چہرے کی سرخی غائب ہو چکی تھی۔ اس کی بیوی کے بہت اصرار کرنے کے بعد مقبول میاں نے اسے بتایا کہ امجد کے دل میں سوراخ ہے، اس کا علاج بہت مہنگا ہے، ہمارے اپنے خرچے بہت ہیں، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ مقبول میاں کا بڑا بیٹا، جس کا نام راشد تھا، وہ میٹرک پاس تھا۔ مقبول میاں دن بھر اس کے ساتھ جھگڑا کرتا رہتا، تم نے میری خواہشوں کا قتل کیا ہے، جاؤ کہیں، جاؤ کام کرو۔ ایک دن اس کے بیٹے امجد کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ اس کو ہسپتال لے کر پہنچا، اس کا علاج کیا، مگر شاید اس کا وقت ختم تھا۔ یہ مقبول میاں کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ چھوٹے بچے سے والدین کا سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ اس صدمے نے مقبول میاں کو اندر سے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ اب وہ دن بھر مسکراہٹ لے کر گھومنے والا مقبول میاں چڑچڑا سا ہو گیا تھا۔ زندگی ہم غریبوں کے لیے ایک عذاب کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اصل زندگی تو امیر لوگ جیتے ہیں۔ کیوں چنٹو میاں، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ مقبول میاں اپنے طوطے سے مخاطب ہیں۔ امیروں کے طوطے سیب کھا رہے ہیں اور میں اپنی غربت سے مجبور تمہیں روٹی کے چند سوکھے ٹکڑوں کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا۔ میرے چنٹو، مجھے معاف کرنا۔
اب مقبول میاں کا بڑا بیٹا کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ اس کی بیٹی کا رشتہ ابھی تک نہیں ہوا، لیکن مقبول میاں کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ دن بھر چنٹو سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ کاش میرے پاس بھی رمضان جیسی دولت ہوتی تو میں اپنے امجد کا علاج اسی اچھے ہسپتال میں کرواتا۔ انسان قسمت کے ہاتھوں کتنا مجبور ہوتا ہے۔ مقبول میاں نے خود کو اپنے بچے کی اس خطرناک بیماری کے آگے بے بس پایا۔ وہ نوکری چھوڑ چکا ہے، دن بھر چنٹو سے اپنی بے بسی کی باتیں کرتا رہتا ہے اور رات کو زور زور سے کہتا ہے، میرے امجد تو فکر نہ کر، میں تیرا علاج شہر کے مہنگے ترین ہسپتال میں کرواؤں گا، تو جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ خدا کو شاید اس کی دعا موصول نہیں ہوئی۔